یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دی ہے، کسی کو شہرت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو قوت عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ اس پر تکبر اور گھمنڈ کرو اور ایک سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھو۔ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جب اجل آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے تو سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسان چل بستا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ مٹ گئے اس جہاں سے نامور کیسے کیسے، مٹ گئے اس جہاں سے نامور کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلی، نہ اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی سے چلی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں اے راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ دوستو، یہ عالم کا دستور ہے، یہ دنیا فانی کا دستور ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک گھاٹی ہے، ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے، محبوب کو محبوب سے، بندے کو خالق سے ملا دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ موت کا سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، قوت دی ہے تو ہم اپنے طاقت کے نشے میں پروردگار کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کر پاتے۔ جب ہمیں فالج لگ جاتی ہے، لقوہ لگ جاتا ہے یا کوئی دائمی بیماری آ دبوچتی ہے، تب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور چاہ کر بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو نوجوانوں، تندرستوں، طاقتور، تواناؤں، اگر اللہ نے آپ کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اگر آپ کو عبادت کرنا نہیں آتی تو جاننے والے سے سیکھو۔ قرآن کہتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ انسان تن من دھن لگا کر مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے، لیکن اپنے لیے زاد و راحلہ تیار نہیں کر پاتا اور موت آتی ہے اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ کیا افسوس کا مقام ہے جس دنیا کو بنانے کے لیے اس نے در در کی خاک چھانی اور کہاں کہاں وہ گیا، کہاں کہاں پھرا، لیکن جب دنیا سے گیا تو سب چھوڑ گیا اور کوئی ایک نیک اولاد بھی نہیں چھوڑی، اس لائق نہیں چھوڑی کہ وہ اسے ایصال ثواب کر سکے۔ بہت افسوس کا مقام ہے دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے دولت دیا تھا، شہرت دی تھی، اچھے مکان تھے، اچھے دکانیں چلتی تھیں، لیکن اپنے لیے بندہ کچھ نہیں کر پاتا تھا جو اس کو نجات کا راستہ بتائے۔ انسان کا سب سے بہتر دوست دنیا کے اندر اس کا نیک عمل ہے۔ رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مال تو فوراً ساتھ چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار گھر والے قبر تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی بے بس مجبور ہو کر واپس چلے آتے ہیں، لیکن آپ کا عمل کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر عمل اچھا ہے تو آپ کو نجات دلائے گا،
راحت کا سبب پیدا کرے گا اور جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال بد ہیں، تو بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور قبر میں عذاب کا سبب بنیں گے۔ ابھی وقت ہے دوستو، وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، خدا کو پہچانو، اس خالق کو پہچانو جو قرآن کے اندر آیت نازل کی ہے، جو بار بار چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کی جائے۔ وہ آیت یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ مقصد ہے اللہ کے تخلیق کا، ہمیں اور جنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت تو فرشتے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوازمات بڑھا دیے، ہمارے کاروبار بڑھا دیے، ہمارے بھوکا ہمارے ساتھ پیٹ چپکا دیا، دنیا کی ضرورتیں لگا دی کہ اس کے باوجود ہم وقت نکال کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال ہے۔ فرشتے تو نور کے بنے ہیں، جس کام پہ لگا دیے گئے ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سارے کانٹے جو رکاوٹیں ہیں ہماری، ہم ان سب کو پرے ڈال کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے اصل۔ تمام ضروریات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو نہیں بھولتے، یہ ہمارا کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے بنی آدم کے عبادت پر، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو تم گواہ رہو میرا فلاں بندہ فلاں کام کر رہا ہے، جاؤ میں نے اسے بخش دیا، تم گواہ رہو۔ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں ہمارے رب۔ اے میرے دوستو، اپنے غفلت کی زندگی جو گزر گئی ہے اس سے توبہ کرو اور اب سے اپنی زندگی سنوارو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب لوگ اچانک چلے جاتے ہیں، اٹیک میں چلے جاتے ہیں، کوئی خوشی سے کسی کو اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو غمی سے اٹیک ہو جاتا ہے، یہ سبب بن جاتا ہے۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے دوستو، موت اپنے وقت پر آتی ہے، اور موت جب جہاں لکھی ہے وہیں پر انسان کو آ جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، ایک بندہ ہندوستان سے ان کے دربار میں حاضر تھا، موت کا فرشتہ وہاں پر حاضر ہوا، اسے دیکھتا رہا، وہ شخص ڈر گیا، سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ شخص مجھے گھور رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے میرے وطن پہنچا دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو لا کے انڈیا میں اس نے پہنچا دیا ہوا نے۔ پھر وہ موت کا فرشتہ یہاں حاضر ہوا، پھر موت کے فرشتے سے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے آخر اس بندے کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اس شخص کی جان ہندوستان میں نکالنے کی اجازت تھی، اللہ کا حکم تھا، لیکن وہ بندہ یہاں پر حاضر تھا، اس لیے میں چکر میں تھا کہ اس کی جان کیسے نکالی جائے۔ یہ سبب پیدا ہوا کہ وہ ہندوستان آیا اور وہ آئے اس کی جان نکال لی۔ جو موت کے فرشتے ہیں ان کی جسامت، ان کا قد و قامت اتنا لمبا چوڑا ہے کہ یہ دنیا ان کے سامنے ایک دسترخوان کے مثل ہے، لیکن جہاں پر جس کی روح نکالنے کا حکم ہوتا ہے وہیں پہ اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی فہم اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ پیغام بہت خاص ہے، اپنے احباب دوستوں کو ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی غفلت کی نیند سو رہا ہے وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے عطا کی ہے، زندگی اگر بغیر بندگی کی گزر رہی ہے تو بے مقصد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔